معاشی استحکام کا سفر طویل اور چیلنجز سے بھرپور ہے۔ میکرو لیول پر معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی دبئی میں پاکستانی سرمایہ کاروں اور تاجروں سے گفتگو۔ کہا ایک سال میں معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آ چکی۔ مکمل معاشی استحکام کے حصول کا سفر جاری رہے گا۔ پائیدار ملک کی ترقی کے لیے ایک ٹیم کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ وزیراعظم آج دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ سمٹ میں عالمی رہنما، مالیاتی اداروں کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ شہباز شریف کے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں شیڈول۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی۔ حماس نے ہفتے کو اسرائیلی قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان القسام بریگیڈز کے مطابق اسرائیل غزہ کے شہریوں کی اپنے علاقوں میں واپسی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ امدادی سامان کے داخلے کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ہم معاہدے کی شرائط تب تک مانیں گے جب تک اسرائیل مانتا رہے گا۔ حماس کے اعلان کے بعد اسرائیل نے فوج کو ہائی الرٹ کر دیا۔ فوج کو بڑے پیمانے پر تیار رہنے کی ہدایت۔ ثالثوں کو غزہ جنگ بندی کا معاہدہ ناکام ہونے کا خدشہ۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی فریقین کو معاہدے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کی اپیل۔ بولے غزہ معاہدے کے کسی بھی پہلو میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ ایک مسئلہ ہوگا۔ اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ نے نیتن یاہو حکومت کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ کہا حماس کا اعلان نیتن یاہو کے لاپرواہ رویے کے براہ راست نتیجہ ہے۔ غلط منصوبہ بندی معاہدے کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کہتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم معاملات کو خراب نہ ہونے دیں، قیدیوں کو واپس لانے کے لیے جنگ بندی کو جاری رکھا جائے، معاہدے کے تمام مراحل پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امن کے علمبردار بننا چاہتے ہیں تو اسرائیلیوں کو الاسکا منتقل کریں یا گرین لینڈ میں آباد کر لیں۔ سعودی شورا کونسل کے رکن یوسف بن طراد کا امریکی صدر کو جواب۔ مزید کہا ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ سے متعلق پالیسیز احمقانہ، غیر منطقی اور یک طرفہ ہیں۔ صہیونی اور اتحادیوں کی سعودی عرب پر دباؤ کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ انسانی تاریخ یہودیوں کی فتنہ پروری اور سازشوں سے واقف ہے۔ مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کے حقوق پر سعودی موقف میں کوئی تبدیلی آئے نہ ہی آئے گی۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے منتظمین نے امریکہ کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سربراہ اجلاس سے قبل رپورٹ میں کہا کہ امریکہ عالمی سطح پر قیادت کی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ امریکی پالیسیوں میں تبدیلی عالمی عوامی مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔ کینیڈا، گرین لینڈ اور پاناما پر قبضے کی دھمکیاں امریکی کردار خراب کر رہی ہیں۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس 14 سے 16 فروری تک ہوگی۔ اہم عالمی شخصیات سیکیورٹی مسائل پر گفتگو کریں گی۔ صدر آصف علی زرداری کی لسبن میں پرنس رحیم ال حسینی سے ملاقات۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ پرنس کریم کی انسانیت کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ایک سچے اور انسان دوست شخصیت سے محروم ہونے پر پاکستانی قوم سوگوار ہے۔ صدر زرداری کا پرتگال جاتے ہوئے ترکیہ میں مختصر قیام۔ استنبول ایئرپورٹ پر ترک اہم منصب طیب اردوان سے ملاقات۔ دونوں صدور کا ایک دوسرے کے تجربے سے استفادہ اور شراکت داری جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر رجب طیب اردوان رواں ہفتے پاکستان، ملائیشیا اور انڈونیشیا کا دورہ بھی کریں گے۔ سپریم کورٹ میں 6 نئے ججز تعینات کرنے کی منظوری۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں منظوری دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہاشم کاکڑ کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنہور کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جج تعینات کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی بطور ایکٹنگ جج سپریم کورٹ تعینات کرنے کی منظوری۔ سپریم کورٹ کا عارضی جج بننے کے بعد جسٹس میاں گل حسن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मनी बख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने भी कमीशन कार्रवाई का बायकॉट किया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, 2 जजेस ने इजलास का बायकॉट किया, हमने दोनों जजेस के मौक़िफ़ की हिमायत की। सेनेटर अली जफर ने कहा, हमारा जजेस के तबादले पर एतराज़ नहीं, असल मसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी है। सीनियरिटी का फ़ैसला कर लें, इसके बाद जो 26वीं तरमीम कहती है वो कर लें। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने इस्लामाबाद में एहतजाज भी किया। सरीना चौक में पुलिस और वकला में तसादुम, हाथापाई और धक्कम पेर हुई। ट्रांसफ़र जजेस को नए हलफ की ज़रूरत नहीं। हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दीली के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। फैसले में 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा, जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हलफ उठाया। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं। उधर एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मनहास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी अमूर के जज मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त न मिली। अपोजिशन अरकान ने डेस्क बजाना शुरू कर दिया। एहतजाज के बाद अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। वजारत आबी वसाइल से मुतालिक सवाल का जवाब न आने पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम सैयद नवीद कमर ने एतराज़ किया कि वज़ीर खुद आए न जवाब आया। इजलास में सिर्फ एक वज़ीर ऐवान में मौजूद है। वज़रा की अदम दिलचस्पी पार्लियामान की तौहीन है। स्पीकर ने सेक्रेटरी आबी वसाइल से तहरीरी वजाहत मांग ली। बानी पीटीआई अगले हफ्ते एक और ख़त लिखने जा रहे हैं। बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। पुलिस बोले, बानी पीटीआई ने कहा है, आज़ादी की जंग ख़त्म नहीं हुई, कोई डील नहीं करूँगा, अपने केसेस का सामना करूँगा और उन्हीं जजेस के सामने करूँगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होने का फ़ैसला करें। लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों की कश्ती हादसे का शिकार। लीबिया के हलाल अहमर ने तारकीन वतन की कश्ती डूबने के बाद 10 लाशें बरामद कर लीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुकाम ने मौत की वजह मालूम करने के लिए फोरेंसिक टेस्ट करवाना शुरू कर दिए। बच जाने वाले तारकीन से बयानात लिए। 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम मालूमात इकट्ठी करने में मसरूफ़ है। वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट भी मुतहर्रिक। अमेरिका के एक और जज ने पैदाइशी हक के शहरियत ख़त्म करने के खिलाफ फैसला दे दिया। दरख्वास्त पर समात में कहा, डोनाल्ड ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर के खिलाफ इब्तदाई हुक्मनामा जल्द जारी करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते शहर सेटल और रियासत मैरीलैंड के जजेस भी ऐसे ही फैसले दे चुके। टेस्ला का अमरीकी रियासत टेक्सास में खुदकार टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। एलॉन मस्क का कहना है कि शहर ऑस्टन के रिहायशियों के लिए मुकम्मल तौर पर खुदकार टैक्सियों के सर्विस शुरू करने के वाले हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस इक़दाम से हादसात की सूरत में जिम्मेदारी टेस्ला पर आ जाएगी।